السلام علیکم پائن منگل 4 فروری 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل. مہربانی محبت اسے سبسکرائب کر لیں، ٹلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. ہمارے ہاں لیس فنکاری مور جانکاری. سب سے اہم خبر جو ہے کل سے لے کے آج تک اور آنے والے کئی دنوں تک، وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے آرمی چیف سید عاصم منیر کے نام لکھا خط ہے. یہ خط کہاں پہنچا ہے اور کیوں نہیں پہنچا، اور اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں سے، اور پی ٹی آئی اس خط کے اوپر کیا دلیل دے رہی ہے، یہ وہ سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں. کچھ رد عمل آ چکا ہے خط کے اوپر اور کچھ آنا باقی ہے. ایک تو یہ سب سے اہم خبر ہے. پھر عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں قاسم و سلیمان، انہوں نے پاکستان آنا تھا خان صاحب سے ملنے، کیوں نہیں آنے دیا گیا انہیں، کس نے روکا؟ اور جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے پاکستان کا یورپی یونین سے، اس کے اوپر جائزہ اجلاس ہونے جا رہا ہے چند ماہ کے اندر. یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا، نئے جج صاحبان آ گئے، اس کے بعد جو سینیورٹی لسٹ بنتی ہے اس کے اوپر 5 جج صاحبان بالآخر ٹیکنیکلی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ خبر بعد میں. سب سے پہلے آ جائیے یہ جو عمران خان صاحب کا خط ہے آرمی چیف کے نام. ہم جب بھی خط کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو خط اچھا خط ہی ہوتا ہے. میں اسے پریم پتر ہی کہتا ہوں. لوگ مائنڈ کرتے ہیں پریم پتر میں کیوں کہتا ہوں. بھائی پریم پتر ہی ہونا چاہیے نا، محبت بھرا خط ہونا چاہیے. تکلیف دہ خط تو نہیں ہوتا، محبت بھرا ہونا چاہیے خط ہمیشہ. تو اگر ایک رہنما نے خط لکھا تو اس میں محبت بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خط کے آغاز میں کہتے ہیں کہ یہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، اور وہ سابق وزیر اعظم کے طور پر آرمی چیف کو ایڈریس کر رہے ہیں. اس خط کے اوپر جو میں نے بھی جانکاری لینے کی کوشش کی، اور میں نے کچھ دیکھا، کچھ سینئر صحافی، کچھ براڈ کاسٹ جرنلسٹ، کچھ اینکر پرسنز، اور کچھ ایسے لوگ جو جن کے ذرائع بڑے تگڑے ہیں، ان کو میں نے کھنگالنے کی کوشش کی. تو کامران شاہد صاحب ہیں، دنیا ٹی وی سے وابستہ ہیں، فلم بھی انہوں نے بنا رکھی ہے، اداکار شاہد صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں. تو انہوں نے ایک خبر دی ہے 2:29 پر منگل کے روز دوپہر، اور یہ لکھتے ہیں کہ neither a letter from IK is received nor the establishment is interested in reading or receiving his letters. یعنی کوئی خط نہ ملا ہے عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کو، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ان کا کوئی خط پڑھنے میں یا وصول کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے. واہ. آگے سے لکھتے ہیں کہ سورسز نے یہ کہا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے، واقعہ ہے، یہ ایک فیلڈ ڈرامہ ہے آؤٹ آف اپ موسٹ فرسٹریشن، کہ یہ فرسٹریشن کے بعد ایک فیلڈ ناکام ڈرامہ ہے خط کے نام پہ جو رچایا ہے عمران خان صاحب نے. یہ کامران شاہد صاحب کا ٹویٹ ہے، ان کی خبر ہے سورسز کے حوالے سے، اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں ٹاک اونلی ٹو پولیٹیشنز، یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کامران شاہد صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق بھی ہے، شغل کا، پیار کا، محبت کا، ان کی رائے سے اختلاف بھی رہتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب سے ترجمانی انہوں نے سر انجام دینا شروع کر دی ہے، کہ آفیشیل موقف ان کا آتا تو زیادہ بہتر تھا. میرا تو کل سے خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا تو آئی ایس پی کی کوئی پریس کانفرنس ہوگی، وہاں سوال پوچھا جائے گا، وہاں وہ شاید یہ بات کریں کہ نہیں خط جو ہے اس کے اوپر ہماری رائے یہ ہے کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے. اور فوج کیا کہے؟ فوج یہی کہے گی کہ سیاستدانوں سے مل بیٹھیں، اور فوج یہ کہے گی کہ آئیں ہم سے بات کریں. یہ اس کا ثبوت ایک اور بھی ہے. آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 4 فروری ہے نا، آج منگل کا دن ہے. منگل کے دن کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے پنڈی میں، 267ویں یعنی 267. اس میں نے پوری جو پریس ریلیز جاری کی آئی ایس پی نے وہ پڑھی ہے. اس میں ورکنگ باؤنڈری، ایل او سی، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، یوم یکجہتی کشمیر جو 5 فروری کل منایا جائے گا، اور جو اس کے علاوہ فتنۃ الخوارج، دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے اس پہ کوئی تشویش، اور پھر بلوچستان کی صورتحال کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سماجی ترقی کو بڑھانا ہوگا تاکہ یہ پروپیگنڈا غلط ثابت ہو کہ ہم بلوچستان پہ کام نہیں کرتے. اور پھر انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ عسکری قیادت پاکستان کی قابل فخر عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور یہ قیادت جو ہے یہ قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے. تو اس میں ویسے ہونا بھی نہیں چاہیے، کور کمانڈر کانفرنس میں ایسے اسٹیٹمنٹس آتی نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے فکرے، ایسے جملے ہوتے ہیں جو سیاسی صورتحال سے انڈائریکٹلی آپ ان کا مطلب نکال سکتے ہیں. تو اس میں تو مجھے کوئی ایسا جملہ نہیں ملا. میں نے 3 صفحے پڑھے ہیں جو میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب کے خط کے حوالے سے.
تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ کور کمانڈر اعلامیے میں کوئی بات ہے، نہ ترجمان پاک فوج نے کوئی ٹویٹ کیا ہے، نہ انہوں نے کسی ٹی وی کو بیپر دے کے کوئی ایسی بات کی ہے۔ البتہ کامران شاہ صاحب نے ٹویٹ کر دیا سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کہ جناب یہ تو ڈرامہ ہے، یہ کامران شاہ صاحب کی رائے ہے اور ان کو سیکیورٹی کے اعلیٰ ذرائع نے رپورٹ کیا ہے۔ آپ پوچھیں کہ میری رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ رانا ثنا صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں یا دیگر ہوں، انہوں نے خط کے اوپر جو رد عمل دیا ہے اس سے وہ رد عمل کم اور پریشانی زیادہ ہے۔ یہ خط لکھ کر عمران خان صاحب نے اصل میں پاکستانیوں کو اور بین الاقوامی سطح پر یہ باور کروایا ہے کہ میں سابق وزیر اعظم ہوں اور میں خط آرمی چیف کو لکھ رہا ہوں اور یہ حالات و واقعات کی جانب ان کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں۔ اس جملے کو جو میں نے بولا ہے اسے باریکی سے سمجھیے گا، آپ کو علم ہو جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کے اوپر کوئی فی الفور رد عمل اس طرح سے آئے گا نہیں۔ جو بیک ڈراپ میں گفتگو تھی، جو میں بھی کہہ رہا تھا ایک عرصے سے کہ پس پردہ روابط ہیں، اس کا اظہار تو علی امین گنڈا پور نے کل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک دفعہ 80% معاملات ہو چکے تھے طے، ایک دفعہ 99% ہو چکے تھے معاملات طے، بات نہیں بنی گالا کی بات ہو یا کے پی ہاؤس کی بات ہو یا سوات میں منتقل کرنا ہو یا کسی اور جگہ پہ، تو وہ خود تصدیق کر رہے ہیں۔ کل ندیم علیہ کو انٹرویو میں تصدیق کی، تو اس کا مطلب ہے جو کنسرن موسٹ کوارٹرز ہیں ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے روابط ہیں، اور ان روابط کی وجہ سے علی امین کہہ رہے تھے کہ بات 80% اور 99% بنی لیکن آگے نہیں چڑھ پائی۔ اس کی وجوہات پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ لوگ ہیں اور اس کی وجوہات حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے لوگ بھی ہیں، وگرنہ یہ جو فاصلے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے، یہ مجھے لگتا ہے کہ فی الحال تو ایسے ہی رہیں گے، لیکن یہ کوئی لمبے عرصے کے لیے قائم رہ نہیں سکتے۔ یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ مقبول ترین سیاسی جماعت جو ہے وہ طاقتور ترین جو قوم کا حصہ ہے، ملک کا حصہ ہے، اس سے دور رہے۔ یہ دو مختلف انتہائیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، یہ کسی نہ کسی دن اس میں بہتری آئے گی۔ قاسم اور سلیمان نے البتہ پاکستان تشریف لانا تھا، ان دو بچوں نے جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کی تصدیق کی، ایک دو اور لوگ بھی بتا رہے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی کہ صورتحال جو پاکستان کی ہے، جو کنسرنز ہیں سیکیورٹی کی، اس کی وجہ سے انہیں نہیں آنے دیا گیا، روکا کہ نہ آئیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نوجوان ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، ان کی والدہ محترمہ بھی سمجھدار ہیں اور ان کے obviously ان کی جو شہریت ہے وہ بھی بڑی پاکستان کی نسبت معنی خیز ہے، تو اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں آنے دینا چاہیے۔ ان بچوں کا حق ہے کہ یہ اپنے والد محترم سے جیل میں جا کر ملیں، اور جیل بیٹھے والد کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے بچوں سے ملے۔ فون پہ تو اس طرح سے بات نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے۔ تو میری ذاتی رائے میں قاسم اور سلیمان اگر خواہش مند ہیں تو جو مقامی قیادت ہے ہماری پی ٹی آئی کی، انہیں نہیں روکنا چاہیے، لیٹ دیم کم، کیونکہ جب وہ بچے آئیں گے اپنے والد سے ملیں گے تو وہ صورتحال کو جب باہر نکل کے بیان کریں گے یا انگلینڈ جا کے بیان کریں گے تو فرق کسی اور لیول کا پڑے گا، تاثر کسی اور لیول کا جائے گا۔ آنے دیں انہیں، بسم اللہ کرنے دیں۔ یہ دوسری کہانی تھی۔ تیسری اس سے جڑی جو صورتحال ہے پاکستان کی، وہ جو یورپی یونین نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا تھا، ایک پریس ریلیز گئی تھی، آپ کو یاد ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، سیاسی قیدیوں کی پکڑ دھکڑ کے اوپر۔ تو اب تازہ خبر یہ ہے کہ جون 2025 میں ریویو کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا، اور یہ 2027 تک ہمیں ملا تھا جی ایس پی پلس اسٹیٹس، ریویو کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ مشروط ہے ان تمام معاہدوں کے ساتھ جو پاکستان نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس لینے کے لیے یورپی یونین کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ اس میں انسانی حقوق بھی ہیں، سیاسی آزادیاں بھی ہیں اور دیگر معاملات بھی ہیں۔ تجارت کے اوپر یہ سہولت دیتا ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے پاکستان کو۔ تو یہ تھوڑی تشویشناک خبر ہے، اللہ کرے بچت ہو، لیکن جو صورتحال رپورٹ ہو رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تیسری بڑی اہم خبر جو میں نے آپ سے دینی ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ 3 ججز چلے گئے وہاں پہ، سینیورٹی لسٹ بھی آپ نے جاری کر دی، چیمبر بھی ان کے بن گئے اور ڈویژن بینچ بھی بن گئے، سنگل بینچ بھی بن گئے، کل بھی میں نے ذکر کیا۔ لیکن آج 5 ججز نے جو سینیورٹی لسٹ کل جاری کی گئی، جس کے مطابق عامر فاروق صاحب کے ساتھ نمبر 2 جو نمبر تھا وہ جسٹس ڈوگر کا تھا، اس کے خلاف جو سینیورٹی لسٹ کل جاری کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس سینیورٹی لسٹ کے خلاف 5 ججز نے ریپرزنٹیشن دائر کر دی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی عدالت میں اور چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی عدالت میں۔ جسٹس محسن اختر قیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار ہیں اور سردار اعجاز اسحاق ہیں اور جسٹس سمن رفت ہیں۔ ان 5 جج صاحبان نے، اس سے پہلے بھی جو خط لکھا تھا اس میں بھی ان کے دستخط تھے، ان 5 نے ریپرزنٹیشن دائر کی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی عدالت میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ توجہ دلا رہے ہیں
اس نمائندگی کے ذریعے کہ جناب جو سینیورٹی لسٹ آپ نے جاری کی وہ درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جج صاحبان اپنی اس درخواست میں استدعا میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی اور ہائی کورٹ سے جج جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو یہاں آ کے وہ حلف لیتا ہے. جب حلف لیتا ہے تو اس کی سینیورٹی حلف لینے سے آن ورڈ شروع ہوتی ہے. جو پہلے والی سینیورٹی تھی وہ پہلے ہائی کورٹ کے برابر تھی نا، وہاں کے حساب سے تھی. وہاں کے حساب سے تو یہ 15ویں نمبر پر تھے لاہور ہائی کورٹ میں. تو یہاں جب آئیں گے تو یہ سینئر موسٹ نہیں ہوں گے. ان کے مطابق یہ حلف لے کے نئے جج کے طور پر سامنے آئیں گے. پہلے سے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی سینیورٹی گنی جائے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور سسٹم نے یہ کیا کہ نہیں، چونکہ جسٹس ڈوگر وہاں سے آئے اور وہ سینئر تھے، یہاں کے جج صاحبان کے حساب سے وہ سینئر موسٹ بنتے اور نمبر 2 پہ لگا دیا. کل اطلاع یہ ہے کہ گل حسن صاحب ہوں یا ارباب عالم صاحب ہوں، یہ بھی الگ سے ریپرزنٹیشن دائر کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے اور یا آفریدی صاحب کے سامنے بھی. لیکن میں خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ جج صاحبان اپنے تئیں آواز بلند کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں. بندوبست ہو چکے ہیں. ہر وہ گوشہ، ہر وہ نرمی، ہر وہ ہوا، ہر وہ دریچہ جہاں سے لگتا تھا سرکار کو کہ کوئی ٹھنڈی ہو سکتی ہے یہ پی ٹی آئی خان صاحب کے لیے، اس کے آگے تندور باندھ دیا گیا، اس کے آگے بند باندھ دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز چلے گئے. یہ ایک رائے ہے. 3 ججز جب چلے گئے تو سینئر جونیئر جج بھی جسٹس ڈوگر بن گئے ہیں. عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اس کے بعد ان کے بارے میں امکان ہے کہ یہ چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں، اور وہاں پہ ججز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی، 13 ہو چکے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سرکار کہتی ہے کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامی تھے، پی ٹی آئی کہتی ہے نہیں وہ انصاف پر مبنی فیصلے کرتے تھے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ چاہے وہ 26 ترمیم ہو، پیکا آرڈیننس ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کا نظام ہو، ہر دروازہ، ہر رستہ، ہر بند باندھ دیا گیا ہے. اس سے آپ کو گورنمنٹ کی انٹینشنز بھی دکھائی دیتی ہیں. میں نے جانے سے پہلے آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ کل میری مہر بانو قریشی سے گفتگو ہو رہی تھی، اور انہیں میں نے پوچھا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ اور شاہ محمود قریشی صاحب کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی رہائی کب تک ہو سکتی ہے؟ انہوں نے مجھے کہا رہائی ناممکن دکھائی دیتی ہے. فی الحال کوئی ریلیف دور کی بات، رہائی بھی ناممکن دکھائی دیتی ہے. یہ بندوبست اس کی تعویل ہے، لیکن بین الاقوامی دباؤ ایک اپنی جگہ حیثیت رکھتا ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے پی ٹی آئی والوں کا تکیہ ہے، یا پھر احتجاج کی صورت کے اوپر 8 فروری کا احتجاج بھی دلچسپ ہوگا. لیکن چونکہ ٹرائی نیشن سیریز شروع ہو جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ لاہور میں اور پنجاب میں یہ خاطر خواہ ہو سکتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. آپ سب لوگوں نے کل میرے سوال کے جواب دیے اور بتایا کہ مجھے ایک صحافی کے روپ میں بات کرنی چاہیے، سچ اور حق کی بات کرنی چاہیے، خبر آپ تک پہنچانی چاہیے، ظلم کے اوپر بات کرنی چاہیے. تو امید ہے میں آپ کی توقعات پر ابھی تک پورا ہوتا رہوں. اللہ حافظ.